بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، بہت سارے لوگ تہجد کی نماز پڑھتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ یہ 3 غلطیاں بھی کرتے ہیں جن کی وجہ سے ان کی تہجد کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ تہجد کی نماز وہ سالوں سے پڑھ رہے ہیں، پابندی کے ساتھ تہجد کی نماز پڑھتے ہیں، لیکن اکثر لوگ یہ 3 غلطیاں بھی کرتے ہیں جن کی وجہ سے ان کی تہجد کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ آپ پورا دن گھر کے کام کاج کرتے ہیں، اپنی مصروفیت میں مصروف رہتے ہیں، تھک ہار کر رات کو سو جاتے ہیں۔ رات کے ایک پہر آپ اٹھتے ہیں، اپنی نیند کو قربان کرتے ہیں، نرم بستر کو چھوڑتے ہیں، وضو کرتے ہیں، مصلی بچھاتے ہیں، تہجد کی نماز ادا کر رہے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ یہ 3 غلطیاں بھی کر رہے ہیں، تو یاد رکھیے گا آپ کی تہجد کی نماز قبول نہیں ہوگی، آپ کو کچھ فائدہ حاصل نہیں ہوگا، آپ کی محنت ضائع جا رہی ہے۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، یہ 3 غلطیاں درست کریں، یہ 3 غلطیاں صحیح کریں، اس کے بعد پھر آپ تہجد کی نماز ادا کریں۔ یہ کوئی عام نماز نہیں ہے، یہ وہ نماز ہے جس کے بارے میں میرے اور آپ کے آقا و مولا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فرض روزوں کے بعد سب سے افضل روزہ محرم الحرام کا روزہ ہے، اور فرض نمازوں کے بعد سب سے افضل نماز رات کی نماز یعنی تہجد کی نماز ہے، اور تہجد کی نماز ادا کرنے والا اللہ کا محبوب ہو جاتا ہے، اللہ رب العالمین اسے بہت پسند فرماتا ہے۔ آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ 3 لوگ ایسے ہیں جنہیں اللہ رب العالمین دیکھ کر اپنی شان کے مطابق مسکراتا ہے۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ 3 خوش قسمت لوگ کون ہیں جنہیں اللہ دیکھ کر اپنی شان کے مطابق مسکراتا ہے؟ میرے پیارے آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، نمبر 1 پر جہاد کے لیے اپنی صفوں کو درست کرنے والے، نمبر 2 پر نماز کے لیے صفوں کو درست کرنے والے، اور نمبر 3 پر وہ خوش قسمت روح جو تہجد کی نماز ادا کرنے والا ہے۔ تہجد کی نماز پڑھنے والے کی دعائیں مستجاب ہوتی ہیں، اس کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رات کے آخری تہائی حصے میں اللہ رب العالمین آسمان دنیا پر نازل ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان کیا جاتا ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا کہ میں اسے عطا کروں، ہے کوئی رزق مانگنے والا، ہے کوئی بیماریوں سے شفا مانگنے والا، اپنی گناہوں کی معافی مانگنے والا۔ اس وقت جو شخص تہجد کی نماز ادا کرتا ہے، پھر اللہ رب العالمین سے ہاتھ اٹھاتا ہے، وہ جو مانگتا ہے اللہ اسے عطا فرماتا ہے۔ اور یہ تہجد کی نماز اللہ رب العالمین کو بہت بہت زیادہ پسند ہے، اتنی فضیلت والی، اتنی برکت والی یہ نماز ہے۔ تو جب آپ یہ نماز ادا کریں تو ان 3 غلطیوں سے آپ بچیں۔ یہ 3 غلطیاں پہلے آپ صحیح کریں، اس کے بعد پھر تہجد کی نماز ادا کریں، تو آپ کو اس کی برکات حاصل ہوگی، اس کے فوائد، اس کے فضائل آپ کو حاصل ہوں گے، آپ کی دعائیں قبول ہوں گی، جو مانگیں گے اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ وہ کون سی 3 غلطیاں ہیں؟ میری آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو آپ مکمل دیکھیں۔ نمبر 1، تکبر۔ تہجد پڑھنے کے بعد تکبر کرنا کہ میں دوسروں سے افضل ہوں، میں تو تہجد گزار ہوں، میں تو پابندی کے ساتھ تہجد پڑھتا ہوں، وہ تو تہجد نہیں پڑھتا، وہ تو مجھ سے افضل نہیں ہے۔ تکبر کرنا، غرور کرنا، یہ اللہ کو سخت ناپسند ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا اللہ رب العالمین اسے جنت میں داخل نہیں فرمائے گا۔ اسی طرح ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں، میں تکبر کو اپنی چادر بناتا ہوں اور عظمت کو اپنی اوڑھنی۔ جو شخص میرے مقابلے میں تکبر کرے گا اسے جہنم میں داخل کروں گا۔ صحیح مسلم میں ہے۔ تو نمبر 1 پر تکبر کرنا کہ وہ مجھ سے کمتر ہے، میں تو تہجد گزار ہوں، میں تو تہجد کا پابند ہوں، میں تو اس سے افضل ہوں۔
عمل کر کے اس پر تکبر کرنا یہ بالکل بھی درست نہیں ہے، بلکہ الٹا یہ آپ کے لیے وبال جان ہے۔ انسان عاجزی اور انکساری میں رہے، تکبر نہیں آنا چاہیے۔ نمبر 2 پر ریاکاری۔ ریاکاری کی وجہ سے بھی عمل ضائع ہو جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ جو شخص لوگوں کے سامنے اپنی نیکیوں کا ذکر کرتا ہے اس کا بدلہ اللہ کے ہاں نہیں ہے، بلکہ وہ اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے۔ ریاکاری یہ شرک کے برابر ہے۔ عمل کر کے لوگوں کے سامنے بتلانا کہ میں تو صبح اٹھتا ہوں، جی وہ تہجد کا ٹائم تھا۔ بہت سے لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ اپنی تعریف کرنا اور بتانا باتوں باتوں میں کہ میں تو تہجد گزار ہوں، میں تو صبح اٹھا، جی اس وقت یہ ہوا، میں تہجد کے لیے اٹھا، وضو کر رہا تھا، اس وقت یہ ہو گیا۔ یعنی باتوں باتوں میں ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ میں یہ بتاؤں کہ میں تہجد گزار ہوں۔ فرمایا ایسا شخص جنت کی خوشبو تک بھی نہیں سونگھے گا جو ریاکاری کرتا ہے۔ اور آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ سب سے پہلے اللہ جس شخص کو جہنم میں داخل کرے گا وہ ریاکار ہے۔ اپنے علم کی وجہ سے ریاکاری کرنا، صدقہ دے کر ریاکاری کرنا، عمل کر کے ریاکاری کرنا، اور فرمایا کہ جو لوگوں کو دکھانے کے لیے عمل کرتا ہے کہ لوگ دیکھیں گے، لوگ میرے بارے میں جانیں گے، میں متقی ہوں، میں نمازی ہوں، میں پرہیزگار ہوں۔ ہاں ایک بات یہ ہے کہ لوگوں کو ترغیب دلانے کے لیے کہ میں تہجد پڑھتا ہوں، آپ بھی پڑھا کریں، میں نماز پڑھتا ہوں، آپ بھی پڑھا کریں، یہ ایک الگ بات ہے۔ لیکن اگر آپ کی نیت یہ ہے کہ لوگ یہ جانیں گے کہ میں تہجد گزار ہوں، متقی، پرہیزگار ہوں، تو لوگ میری عزت کریں گے، مجھے اچھا جانیں گے، میری تعریف کریں گے، مجھے افضل جانیں گے، یہی ریاکاری ہے۔ اور ریاکاری کرنا یہ شرک کے مترادف ہے۔ آپ نے اللہ کے ساتھ کسی کو، یعنی آپ نے لوگوں کو دکھانے کے لیے یہ عمل نہیں کیا ہے۔ اور جو شخص لوگوں کو دکھانے کے لیے عمل کرتا ہے، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اسے ارشاد فرمائے گا کہ اے ریاکار، دیکھ تو نے کیا لیا ہے، تو نے کیا حاصل کیا ہے۔ وہ اپنے عمل کی طرف دیکھے گا تو اس کا عمل ضائع ہو چکا ہوگا۔ اس لیے ریاکاری سے بچنا چاہیے۔ عمل کر کے بھی عاجزی، انکساری ہونی چاہیے۔ اپنے آپ کو یہ ظاہر نہ کرے کہ میں تہجد گزار ہوں، میں بڑا متقی ہوں، پرہیزگار ہوں، میں تو نمازی ہوں، میں تو صوم و صلات کا پابند ہوں۔ یہ ریاکاری لوگوں کے سامنے دکھلانا، اس سے عمل ضائع ہو جاتا ہے۔ ایسا شخص جنت تو کیا، جنت کی خوشبو تک بھی نہیں سونگھے گا۔ اور آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی ایک دوسری حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ 500 سال کی دوری پر جنت کی خوشبو آ رہی ہوگی۔ جنتی جب جنت میں جانے لگیں گے تو 500 سال پہلے انہیں جنت کی خوشبو آنا شروع ہو جائے گی، اور ریاکار کو جنت کی خوشبو تک بھی حاصل نہیں ہوگی۔ نمبر 3 پر بہت سارے لوگ تہجد کی نماز ادا کرتے ہیں، لیکن تہجد کی نماز کا جو وقت ہے اس وقت میں ادا نہیں کرتے۔ تہجد کی نماز کا وقت گزرنے کے بعد تہجد کی نماز پڑھتے ہیں۔ بہت سارے لوگوں کو معلوم ہی نہیں کہ تہجد کی نماز کا وقت کب سے کب تک ہوتا ہے، ہمیں کب تہجد کی نماز پڑھنی چاہیے، اس کا افضل وقت کون سا ہے۔ بس وہ رات کو اٹھتے ہیں اور تہجد پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ تہجد کا وقت ہے، حقیقت میں وہ تہجد کا وقت نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے ان کی نماز ہوتی ہی نہیں۔ یاد رکھیے گا، تہجد کی نماز کا وقت عشاء کی جب آپ فرض پڑھ چکے، تہجد کی نماز کا وقت شروع ہو گیا، اب رات کے کسی پہر آپ اٹھ کر تہجد کی نماز ادا کر سکتے ہیں۔ اب رہا یہ سوال کہ اس کا وقت کب ختم ہوتا ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ طلوع فجر کے ساتھ، یعنی جیسے ہی فجر کی نماز کا وقت شروع ہوگا، تہجد کی نماز کا وقت ختم ہو گیا۔ اب اکثر لوگوں کو دیکھا جاتا ہے کہ وہ وقت کا خیال نہیں رکھتے کہ فجر کا وقت تو شروع نہیں ہو گیا، وہ دیکھتے ہیں کہ اذان ہوئی یا نہیں۔
اگر اذان کو 5 منٹ رہتے ہیں تو وہ تہجد کی نماز پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، حالانکہ اذان تو طلوع فجر میں ہوتی ہے۔ اور پاکستان، ہندوستان میں تو اس طرح ہوتا ہے کہ آدھا گھنٹہ لیٹ، یعنی 30 منٹ 40 منٹ فجر کی نماز کا وقت داخل ہونے کے بعد اذانیں کہیں جاتی ہے۔ اب اگر کوئی شخص اذان کو دیکھ کر تہجد کی نماز پڑھ رہا ہو طلوع فجر کے 40 منٹ بعد، اور اس نے 20 منٹ پہلے تہجد کی نماز ادا کی ہے، تو یاد رکھیے گا وہ تو طلوع فجر میں، یعنی فجر کی نماز کا وقت شروع ہونے کے بعد تہجد پڑھ رہا ہے، جبکہ تہجد کا وقت فجر کی نماز کا وقت شروع ہونے کے ساتھ ہی ختم ہو جاتا ہے۔ تو تہجد کی نماز کا جو وقت ہے اس وقت میں تہجد کی نماز ادا کی جائے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کو تہجد گزار بنائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں تکبر سے، ریاکاری سے اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ رب العالمین ہم پر اپنا خاص کرم فرمائے، ہمیں نماز کا پابند بنائے۔ مجھے اپنی خاص دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اس کلپ کو شیئر کر دیجیے گا تاکہ دوسرے لوگ بھی اس سے فائدہ اٹھائیں، اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں۔ جزاکم اللہ خیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔